کروں گا یہاں پہ. ایک تو جیسے آپ نے بات کی پریپریشن کے حوالے سے، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا رمضان المبارک شعبان کا جو مہینہ تھا خاص طور پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اور ظاہر ہے اس کے جو حکمت بیان کی وہ یہی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعبان میں تیاری رمضان کے لیے ہونی چاہیے ملٹیپل ویز سے. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے بندے کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ تھوڑی سی کنٹرول کرے اس وقت، کیونکہ اس نے آگے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں. تو ایک دم جب ڈفرینس آئے گا بالکل، تو وہ ہوگا یہ کہ اس کو کور کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا، افطاری اور سحری کو کرے گا اور اوور مسئلہ ہوگا. تو خاص طور پہ میں آج کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹائم کھانا کھا لوں، دیٹس اٹ. تھوڑی تھوڑی بھوک برداشت کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے نا. یہ ہونا چاہیے یہ ڈیفینیٹلی. تو ایک تو یہ تیاری کا طریقہ ہے. دوسری تیاری کا طریقہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں ڈائٹ کے کنٹرول کے حوالے سے کے ساتھ ساتھ کہ جو رمضان المبارک کی شاپنگ وغیرہ ہے وہ ابھی سے کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جس دن رمضان ہوتا ہے اس دن رات کو نکلتے ہیں سارے، اور وہ اللہ معاف کرے عید کی شاپنگ آج کریں تاکہ یہ والے جو معاملات ہیں ظاہر پریکٹیکل معاملات ہیں، یہ پریکٹیکل معاملات بندہ نا آخری ایام، اللہ معاف کرے 29ویں کی رات کو یہ سارے ہماری خراب ہو رہی ہوتی، طاق راتوں میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آخری طاق راتوں میں جب انسان کو کرنا چاہیے اس وقت عید کی ٹینشنیں پڑی ہوتی ہیں لوگوں کو، وہاں پہ بحثوں اور بازار بھرے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، انسان کا جو اصل مقصد ہے نیکی عبادت کا وہ انسان کا پورا نہیں ہو سکتا. اور وہ سب سے قیمتی راتیں ہوتے ہیں اور اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. شاپنگ کریں اپنے پورے مہینے کی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اپنی پلاننگ کریں پوری، ٹھیک ہے نا. اپنی عید کی تیاریاں کریں. اسی طریقے سے صدقات جو آپ نے دینے، اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اس کی پلاننگ کرے، باقاعدہ کیلکولیشنز کرے، بجائے یہ کہ علماء سے پوچھے. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے روزے کے بارے میں مختلف جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھیں. دیکھیں کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ بجائے یہ کہ بڑے بیسک مسئلے، مثال کے طور پہ کیا روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے، اس طرح کے مسائل. کوئی فار ایگزامپل اگر بتا بھی دیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ تو اس میں اس میں صحیح رائے یہی ہے کہ مسواک تو بالکل مسنون بھی ہے. اگرچہ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ایز لانگ ایز، کیونکہ بندہ اگر اس کو کھائے نہ تو ہاں. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا لخلوف، یعنی وہ جو بندے کے منہ سے سینٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشک جو ہے خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کو برقرار رکھنا ثواب کا عمل ہے. اللہ معاف کرے، حدیث میں آیا تھا قیامت کے دن اللہ کو یہ پسند ہے. اور اللہ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بیچارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اور اس کا تعلق پیٹ سے ہے، منہ کی اسمیل سے نہیں ہے، پیٹ کی اسمیل سے، معدے کی خالی پن سے. تو اسی لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے کوشش کریں اپنے آپ کو صفائی. تو منہ کی مسواک آخری اذان تک بھی کھاتے رہتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کے مسئلے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے حوالے سے جانے. پھر اس طریقے سے کچھ لوگوں کو میڈیسن کا مسئلہ، یعنی یہ اس کا ہوتا ہے سانس کی تکلیف ہوتی ہے، تو سانس کے بارے میں کریں کہ کیا آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے، انہیلر وغیرہ. اسی طریقے سے بہت سے، یعنی آپ کو مطلب یہ علم یہ اس کا باقاعدہ پڑھیں، مطلب what are you waiting for. یعنی islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے، islamqa.info، وہاں پہ جا کے دیکھیں. اپنے لوکل اسکالر سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے تیاری کرنے کا مطلب، ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہم لوگ یہاں پہ نا مس کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے. دوسری چیز جو ہے سب سے اہم ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے انہوں نے بات کی، میری ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو، بھائیوں کو جو فرائض پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، میں بہت زیادہ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا نوافل کی. میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں آپ اپنے فرائض کو پرفیکٹ کر لیتے ہو نا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مثلا ایک بندہ فار ایگزامپل وہ اسٹرگل کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ سک رہا. اب وہ اس کو آپ چیلنج یہ دے رہے ہو کہ یار میں نے تراویح بھی پڑھنی ہے، میں نے قرآن کے بھی اتنے سپارے نکالنے. یار آپ ایسا کرو کہ وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ رمضان المبارک میں نے نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے اور سنتیں ادا کرنی ہے. بے شک میں قرآن پڑھ سکوں، پڑھ لے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. ایم فار دی ہائی، آئیڈیل تو سچویشن یہ کہ آپ سارے کریں. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پا رہا، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بعض لوگوں کے واقعی جینوئن مسئلے بھی ہوتے ہیں، جابس کی نیچر ایسی ہوتی ہیں، یا وہ اللہ معاف کرے کچھ ہیلتھ کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں دے آر انیبل ٹو، یا ان کو سیریسلی کنوینئنس میں رہ کے وہ نہیں کر پاتے. تو یار آپ اپنے آپ کو گلٹ میں لے جانے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنے سے بہتر ہے
فرائض کو یاد رکھیں، یعنی فرائض آر فرسٹ پرائیورٹی، اس کے بعد نوافل ہیں. اور میں اس پہ ایک چیز ایڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ تمہارا جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے فرائض پہ عمل کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ تم سے جو میجر گناہ ہو رہے ہیں وہ چھوڑ دو، ان کو چھوڑ. زبردست. اور یہی یعنی حدیث میں کہتا ہوں یہی کر لیں، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بندہ جو نوافل ادا کر رہا ہے اس سے ہی آگے نکل جائے لوگ، بالکل ایسی بات کہ جس میں فرض اپنے پرفیکٹ کر لیے، کیونکہ فرائض کو کوئی یعنی نوافل کبھی بھی فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے آج بھی یاد ہے میرے کالج ڈیز کی بات ہے، ایک دوست کے ساتھ اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، صبح کا ٹائم ہی تھا، تو عادتاً بیٹھ کے گاڑی میں میوزک کے بغیر تو آپ کو پتہ گزارا ہوتا نہیں تھا. اس نے فوراً روک دیا. میں بہت پریشان کہ یہ میوزک سے روک رہا. اس نے کہا نہیں یار میرا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے. تو میں اب سوچتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک تھوڑا بہت احساس کہ روزہ ہے اور اس میں یہ کام نہیں کرنا، حالانکہ افطاری کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی بندہ کرے. تو اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو نا یعنی گالیوں سے بچنا، میوزک سے بچنا، موویز سے بچنا، حرام ریلیشن شپس کو ترک کر دینا اور کہنا کہ یار نہیں we'll at least have a detox for 30 days پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں فلسفہ یہ ہے نا، اللہ نے حلال سے روک دیا یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. اور ہم جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتے ہیں، وہ بریانی، وہ پیزاز، وہ روزہ نہیں پیتے. اچھا ایون شیخ پتہ ہے کیا، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایوری بڈی از گون فار شاپنگ فار ایگزامپل، آپ اکیلے ہو اور سامنے وہ پیزا کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے، پھر بھی نہیں کھاتے، آپ جتنے مرضی گناہ کرو آپ نہیں کھاتے ہو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ کھا لو. یو ڈونٹ ایٹ، وائی؟ میرے رب کا حکم ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، میں کھا لوں گا. تو سوال یہ کہ جب باقی جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو تو جو اللہ نے جب حلال تمہیں کہا ہوا ہے، جو مغرب کے بعد حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے تم کھا بھی سکتے ہو، وہی چیز تم کھاؤ گے. جب اللہ کے لیے وہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر جو حرام چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے یار باقی مہینے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھنٹے محنت کیے، تھوڑے اور گھنٹے محنت کر لو. اچھا